ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا صدق اللہ العظیم۔ قابل ست تکریم معزز محترم مکرم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھا جائے بڑی بڑی ٹینشنیں، پرابلمز، بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی تکالیف، بڑے بڑے دکھ، بڑے بڑے مصائب، بڑے بڑے حوادث اور بڑی بڑی ایسی باتیں ہیں جو ہم پہ ناگزیر ہیں۔ کبھی مہنگائی، کبھی حکمرانوں کے برے کام، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی بیماری کا آ جانا، تمام تر پریشانیاں ایک طرف، ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حل بتلا دیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ دنیا والوں، تمہاری جتنی بھی مصیبتیں ہوں، جتنے بھی مصائب ہوں، پریشانیاں ہوں، سب کو ایک طرف رکھ کر کے میری بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ میں تمہیں سب سے پہلے کیا دوں گا؟ غفارہ۔ سب سے پہلی چیز کہ میں تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے۔ مومن کو پریشانی تب ہوتی ہے جب اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یا وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، نہ جانے میں ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، جان بوجھ کر دیا۔ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، مومن کا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز انہو کان غفارا، جتنے بھی کوئی گناہ لے کر کے آ جائے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ٹائم پہ بارش نہیں ہوتی، اگر بارش ہوتی ہے تو کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اس وقت بارش کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، دوسری بڑی چیز میں تمہیں بارشیں دوں گا، موسلا دھار دوں گا، رحمت والی دوں گا، اس وقت دوں گا جب تم مانگو گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ لوگ بڑے پریشان ہیں غربت کی وجہ سے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، غربت ہی غربت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں سے مال دوں گا، تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز وَبَنِينَ۔ آج طلاق کی شرح بڑی بڑھ چکی ہے، اس لیے بچہ پیدا نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوتی، اس کو اولاد ہونی بھی نہیں، طلاق دے کر کے فارغ کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بیٹوں سے نواز دوں گا، بیٹے ہی بیٹے دے دوں گا۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، اتنے بیٹے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پانچویں اور چھٹی چیز، اللہ فرماتے ہیں تم محنت کرتے ہو، فصلوں میں جا کے گوڈی کرتے ہو، بڑی بڑی محنتیں کرتے ہو، پھل نہیں ملتا، پورے سال کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہو، مایوس ہو جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرنا شروع کر دو، میں تمہارے لیے باغات ہی باغات اور نہریں ہی نہریں چلا دوں گا۔ 6 چیزیں، ان 6 کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بندہ چاہتا ہو اور اسے نہ ملے۔ حضرات بات آگے بڑھاتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ دنیا والوں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار طلب کرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جاؤ، اپنے سر کو جھکا دو، پیشانی کو رکھ کر کے آنسو بہا دو۔ سب سے بڑی چیز، جتنے بھی گناہ لے کر کے آؤ گے اللہ تمہارے گناہوں پہ پانی پھیر کر کے تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرات بدنام زمانہ ہے، دنیا لانتے ڈالتی ہے، لوگوں کے سامنے بہت بڑا عیب گیر ہے، لوگوں کے سامنے بہت برا انسان ہے۔ دنیا ذوالکفل کے نام سے جانتی ہے، لوگوں نے دیکھا اس کے پاس حاجت لے کر کے جاتا کوئی، وہ کہا کرتا تھا میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ برائی کرتا ہوں۔ حضرات ایک دن دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک مظلوم سی، بے سہارا، بے کس، بے بس، بے یار و مددگار عورت آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہتی ہے ذوالکفل اللہ نے تجھے بڑا دے رکھا ہے، بڑا نواز رکھا ہے، اللہ نے تجھے بڑا مال دے رکھا ہے، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں میرے ساتھ تعاون کر دے۔
اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب 60 سال کا زانی ایک طرف کھڑا ہے، مظلوم عورت دوسری طرف کھڑی ہے، حضرات اپنی حاجت سامنے رکھی، اس نے بھی کہا بی بی ٹھیک ہے میں تیری ضرورت تو پوری کر دیتا ہوں، لیکن میری بھی کچھ خواہش ہے، پہلے تو اسے پورا کر دے، میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ عورت کے دل پہ چوٹ لگی، دل میں ایمان تھا، گھر لوٹی، گھر جا کر کے بچوں کو پھر بلکتے دیکھا، روتے دیکھا، پریشان ہو کر کے دوبارہ دستک دی، ذوالکفل باہر آیا، اس کے سامنے پھر حاجت رکھی، اس کے سامنے ضرورت رکھی، نہ مانا۔ عورت مجبور ہو کر کے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تیری یہی خواہش ہے میں حاضر ہوں، لیکن بچے رو رہے ہیں۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرات تیاری ہو گئی، دروازے بند کر دیے، اندھیرے کر دیے۔ ذوالکفل نے دیکھا کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اسے پوچھتا ہے دنیا میں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، تیسری آنکھ نہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرات جو عورت نے اس وقت جملہ بولا آج مدعا یہ ہے، وہ عورت کہنے لگی ذوالکفل تیرا ماننا یہ ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند ہیں، تو نے اندھیرا کر دیا، میرا ماننا یہ ہے ایک ذات ایسی ہے کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی کیڑی کو دیکھتی بھی ہے، قدموں کی آہٹ کو بھی سنتی ہے۔ ذوالکفل چونکا، وہ کون سی ذات جو ہمیں ان تنہائیوں میں، ان تاریکیوں میں، ان اندھیروں میں دیکھ رہی ہے؟ بی بی کہنے لگی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ مالک کی ذات ہے۔ ذوالکفل کے دل پہ چوٹ لگی، عورت کو سب کچھ دے کر کے رخصت کر دیتا ہے، بعد میں سر سجدے میں رکھ کر کے کہتا ہے اللہ جب تک تیرا تعارف نہیں تھا تو نہیں تھا، اللہ غلطیاں کی، گناہ کیے، زنا کیے، اللہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ جب تک نہیں پتا تھا، اللہ اب معلوم پڑ گیا، سر سجدے میں رکھا، آسمان والے نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ پہنچا، حضرات اس کی زندگی نے وفا نہ کی، حضرات اسرائیل نے آ کر کے جان نکالی، رب کے دربار میں پہنچا، آسمان والے نے فرشتے بھیج کر کے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا، صبح دنیا آئی پریشان حیران دیکھ کر کے رب کا باغی نافرمان بدنام زمانہ، اللہ نے اتنا نواز دیا، دروازے پہ لکھا ہوا تھا دنیا والوں ذوالکفل میرا بندہ جنتی ہے۔ کتنے گناہ کیے، کتنے پاپ کیے، رب کو کتنا ناراض کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو رب نے کیا کیا پھر؟ ایک سجدہ پوری زندگی میں دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ